وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء ب6: أوتيت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو حضرات.
انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم محتشم معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی حکایت مبارکہ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان تسو حضرات دے سامنے تلاوت کیتے، دعا فرمے سو رب لم یزل میں عاجز ہوں، شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے، میرے بیان کرن تسو حضرات دے سنن دے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ دوستو، میرا اللہ جڑا خلاق عالم ہے، ساری کائنات تخلیق فرماون تو پہلے او رب نے عالم ارواح دے اندر ایک ایسی کانفرنس دا انعقاد فرمایا کہ جے کانفرنس دے اندر اس رب لم یزل نے مقرر دے فرائض آپ سر انجام دیتے اور سامعین واسطے صرف اور صرف مخصوص فرمایا انبیاء دے ارواح کو۔ ویسے تے ساری کائنات دا خالق ہے، لیکن اس کانفرنس دے اندر، اس پروگرام دے اندر مالک نے فیصلہ فرمایا کہ عربی نہ آمن، عجمی نہ آمن، کالے نہ آمن، گورے نہ آمن، علماء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، کوئی نہ آمن، صرف اور صرف وہ آمن جنہ دے سرہ دے اتے میں نبوت دا تاج سجا ہے۔ گویا اللہ دی ایک خصوصی کابینہ، تُسا سن دے ہو نا، اخبارات پڑھ دے ہو، اے وفاقی کابینہ، اے صوبائی کابینہ، مخصوص کابینہ، او مخصوص جڑیاں ہستیاں رب لم یزل دے نزدیک ہیں، او ہستیاں انبیاء دیاں ہستیاں۔ فرمایا اس کانفرنس دے اندر حضرت آدم آمن، نوح آمن، ابراہیم و زکریا آمن، یعقوب و یوسف و یونس آمن، یعنی او آمن جنہ دے سر تے نبوت دا تاج ہے۔ اللہ سب نبیوں کو جمع کر کے، سب رسولوں کو جمع کر کے تو بیان کیا کرنا چاہنے؟ رب لم یزل نے فرمایا میں انہاں کو جمع کر کے اج دی دیوار ایک عہد، ایک وعدہ، ایک میثاق گننا چاہتا۔
یہ جڑی آیت میں پڑھی ہے انہا ترجمہ کریں نا پھر سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ جب گدہ وعدہ اللہ نے نبیوں کو لو خدا دا وعدہ پکا یا کچا بولو پکا تے خدا دا وعدہ جیڑا نبیوں کو لو گھندا پائے سچا یا نعوذ باللہ جھوٹا جی بھائی قرآن حدے ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ دی ذات کنے بیا کون زیادہ سچا تھی سکتی ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ دی گال کنے بھئی کیندی زیادہ گال سچی تھی سکتی میرے دوستو میرے بزرگوں جس وقت تو سانتے میں سے آسمان و زمین نہر حجر و شجر نباتات و جمادات نہر مولوی تے پیر نہر ولی تے غوث و قطب نہر ابدال و عباد نہر اخیار تابی و صحابی نہر میرے اللہ نے ایک سٹیج بنائی اور اس سٹیج دیوتے سٹیج سیکٹری بھی میرا اللہ مقرر تے خطیب بھی میرا اللہ سامعین انبیاء دیاں جماعتیں ان انبیاء دے بولو میرا اللہ تبارک و تعالی عہد پیا گھن لے وعدہ پیا گھن لے کنی شہدہ وعدہ فرمایا اے نبیو میں تو کو نبوت عطا کرے سا رسالت عطا کرے سا کتاب عطا کرے سا حکمت عطا کرے سا دانائی دے موتی عطا کرے سا شانت عظمت عطا کرے سا مقام عطا کرے سا اللہ تو چاہدہ کیا ہے آنکھنا کیا چاہنے رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبروں اے میرے رسولوں اج میں خدا دینال وعدہ کروں جب تک نبوت مل چک سی رسالت مل چک سی کتابہ مل چک سن وقت اس وقت ثم جاءکم رسول فرمایا وَتُونِ بعد میرا محبوب آسی آمنہ دلال بن کے آسی عبداللہ دا چندر بن کے آسی صدیق و فاروق دا یار بن کے آسی عثمان و علی دا غمخار بن کے آسی او حسنین دا نانا بن کے آسی او جناب والا سرتاج الانبیاء بن کے آسی ثم جاءکم پھر بعد دیا جب میرا محبوب آسی اے نبیو اے رسولو اے پیغمبرو تو اقرار کرو میرے نال وعدہ کرو کہ نبیو تو اس دی نبوت ایمان گھننا سو رسالت دیوتے ایمان گھننا سو دی کتاب دیوتے ایمان گھننا سو اللہ اے تو کیا دا پائیں ساری نبوت دا زمانہ پہلے گزر ویسی رسالت دا زمانہ پہلے گزر ویسی تے سمہ لتراخی سمہ ہمیشہ جڑے مقام تے آندے اندے بعد مانا تھی دے کہ بعد دی اندر تو آپ آدھا پائیں کہ تیرا نبی بعد دی اندر آسی ساکو تو آدھا پائیں ہوں تے ایمان گھننا منے اللہ کیویں ایمان گھننا سو کامن سینس دی گال ہے نا کہ حضرت آدم دا زمانہ پہلے گزر گیا نوح علیہ السلام دا زمانہ پہلے گزر گیا حضرت ابراہیم زکریا یعقوب و یوسف و یونس
انہاں سب دے زمانے پہلے گزر گئے. وہ نبی آکھن لگے اللہ سیاں جلے اساں ہوسوئی کوئی نہ تیرے نبی تے ایمان کیویں گھننا سوں تے تیرے نبی دے دین دی نصرت کیویں کرے سوں ساری سمجھ وچ اے گال نہیں آتی اور آمنی بھی نہیں چاہیے. خلاق عالم میں فرمایا او میرے ملائکہ او میرے نبیوں او میرے رسولو میں صرف تواڈے کول وعدہ گندا پیاں آسماناں دا میں مالک زمین دا میں مالک کائنات دا میں مالک وقت دا میں مالک وقت بڑا مل والا میں ٹائم دیمن والا میں اگاں یا پیچھا فرمایا وہ میری ذات دا کم ہے لیکن نبیوں میں تواڈے کولو صرف اور صرف یہ گل کر رہا مطالبہ کر رہا کہ قالوا اقررنا کیا تساں میرے نال اقرار کر سکدے نے میرے نال وعدہ کر سکدے نے کہ میرے نبی تے ایمان گھننا سو یا کہ نہ گھننا سو. اللہ دے نبی آکھن لگے اللہ پاکا ساری کیا مجال ہے جو تیرے حکم دے اگوں دب ماروں ہو سکتے نہیں اور ہو بھی نہ سکتا لیکن اے تہاکو میں کو سمجھامن واسطے تہاڈی میری تعلیم واسطے مالک کائنات نے اے سارا واقعہ بیان فرمایا. افسوس کا مقام یہ ہے کہ اساں لوگ قرآنی تعلیمات کو سبق نہیں گھندے قرآنی تعلیمات دے اتے عمل نہیں کریں دے قرآنی تعلیمات کو نعوذ باللہ ذہنی طور تے کچھ سمجھ دے نہیں ہیں. میری گال سمجھ دے بے اساں لوگوں دے نزدیک کیونکہ وہ لاڈ میں کالے بدبخت ساکو جڑا تعلیم دا روڈ میپ دے کے گیا ہا اور ادا ون کے انہیں برطانیہ چ اعلان کیتا ہا کہ ایسا ہندوستان کو چھوڑا ہے پاکستان کو تقسیم کر کے آئے ہیں. انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے سونے دی چڑیا چھوڑ کے آئے ہوئے. انہوں نے کہا اساں انہاں کو ایسا تعلیمی نظام دے کے آئے ہیں کہ وہ پڑھن دے بعد شکلوں تا مسلمان نظر آسن لیکن عقلوں وہ انگریز بن گئے سن. ناراض نہ تھی بھائی. ایک بچہ حافظ قرآن تمہارے سامنے قرآن دی عبارت پڑھے تے ایک بچہ انگریزی دیاں چند سطراں پڑھے سارے نزدیک روب کیڑی شاید پوندے ہیں انگریزی تاریخ قرآن والے کو دعا دیں یار ملا ہے ملونٹا ہے مسیح دا طالب ہے چاہے بھی کتھیں معاشرے دے کہیں پروگرام یا میٹنگ دے اندر ہی بیٹھے ہوں نا تے گفتگو چل دی پئی ہوئے تے کوئی بندہ اگر اپنی علمی برتری ثابت کرنا چاہتے تو وہ بلا اردو یا سرائکی چھوڑ کے انگریزی بولن پائے دے جو تاکہ انہوں جو تے روب پائے بنجے جو میں ڈھیر پڑھیا لکھیا ہوں. یہ میں ہے کہنا بولو نا ایسا چونکہ غلام ہے غلامی دی زندگی ایسا بنائیے ایسا یہ کریں نہیں سوچا کہ ایک قرآن تا آفاقی علم ہے اور ایک علم میرے اللہ دا علم ہے. کہیں دا علم ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان انگریزی آئی یا عربی آئی بولو قرآن دی زبان اللہ دی زبان ساری نماز آذان خطبہ نماز جنازہ
قبر دے سوال و جواب، دیکھو نا بنیادی چیز ہے، لیکن ایسا کبھی خیال نہیں کیتا، سوچا نہیں۔ یہ مسجد ساری کی طرز سے بنی ہوئی ہے؟ مسجد نبوی دی طرز۔ تصور ہی تو پہلے مسجد نبوی ہے نا، پھر اس دے بعد یہ مسجد اس طرز سے ہے۔ یہ ممبر سالا چونکہ مسجد نبوی دے اندر ممبر ہے کہنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایویں نا، تو اس ممبر دی طرز دے ہوتے اے کیا ہے؟ ممبر ہے۔ اس ممبر تو جڑی آواز آندی ہے وہ آواز کیڑی شے دی ہے؟ اللہ دے قرآن دی۔ تے اس ممبر دے ہوتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بہ کے خطبہ فرمے دے ہن او قرآن دا۔ ہن بھی جڑا مولوی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ غلامہ دے وچوں ہی غلام ہے، ساکو ہی غلامی دا فخر ہے، ٹھیک ہے نا، ہی نوکری دا فخر ہے، لیکن تمہارے سارے نزدیک ایمان نہ لکھے مولوی دی کوئی حیثیت ہے؟ بولو ہے؟ نہیں ہے۔ یہ 8-10,000 جو کڑے دے ہونے ہیں نا، آدھے مول صاحب در در تے وان وان کے گھننا اپنی تنخواہ آپ اکٹھی ناراض نہ تھی، وہ ویندے ہی کنڈا کھڑکیں دے بیا کھڑکیں دے، وہ آدھے ہاں ہاں مول صاحب یار حالے خرچہ ہے کوئی نہ وط والا میں پہ ڈیمنا تے 200 روپیہ ہے 100 روپیہ ہے، لیکن اون دے واسطے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وجہ یہ ہے کہ قرآن دی اہمیت، اس علم دے دین دی اہمیت سارے ذہنوں چوں ختم تھی گئی ہے۔ اس انگریز لانتی نے ایو پروگرام بنایا ہا کہ اس انہاں مسلمانوں دے دلاں وچوں قرآن دی عظمت ختم کرا۔ قرآن آفاقی علم ہے، جب ان کی عظمت ختم تھی ویسی یا پہ مر مکوے سن، انہیں پلان بنایا جڑا ساری انگریزی پڑھسی ان کو نوکری نہیں واہے، جڑا قرآن پڑھسی ان کو نوکری نہ دی واہے۔ اج تک بھی انہاں بڑا مارکا ہک ماریا بھئی اساں جناب والا بنے دے پے ہیں تواڈیاں مسیتاں دے وچ کیڑی شے؟ بھئی چھوٹے چھوٹے سکول کیڑے بنائے نے؟ مکتب۔ بھئی مکتب بنے دے پے ہیں تے مولوی صاحب دی تنخواہ پہ مقرر کریں دے ہیں کتنی؟ 250 کتنی؟ یہ بڑا مارکا مارے نے، حالے تائیں وہ بدن اشو دے کتنی تنخواہ ہے؟ 250 ڈراپر نال بھئی یہ ناکی جی یا کھیں جی پا گھن سنوں 250 روپے۔ یہ صرف تذلیل دی خاطر، اہمیت ختم تھی رہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی دھاک ملہاون واسطے، آپ دے مقام دی دھاک ملہاون واسطے تمام انبیاء کو رب العالمین نے جمع فرما کے انہاں کو عہد کیتا، معاہدہ کیتا انہاں دے نال کہ اے نبیو، نبوت میں اللہ تو کو دے سا، رسالت دے سا، امامت دے سا، کتاباں دے سا، حکمت دے سا، دانائی دے سا، ہر شے دے سا، لیکن نبیو اج میرے نال وعدہ کرو، اللہ کیڑی شے دا وعدہ کروں کہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ تساں میرے رسول دے اتے ایمان گھن کے آسو، میرے نبی دے اتے ایمان گھن کے آسو۔ اللہ سارے زمانے تا پہلے گزر بے سن تے تیرا نبی بعد دے اندر آسی، اساں
کیویں ایمان جھلنا سو کیویں انہاں دے دین دی نصرت کرے سو اللہ پاک نے فرمایا نبیو میرے نال وعدہ تا کرو چاہو وعدہ چا کرو وعدہ کرنا تہاڈا کم ہے تے کو پورا کرنا میں اللہ دا کم ہے جب خلاق عالم نے انبیاء کنے یہ وعدہ کیتا تو تمام نبیوں نے بیک زبانوں کے آکھیا کہ قالوا اقررنا اللہ سا اقرار کرنے ہے اسا تیرے نال وعدہ کرنے ہے رب الجلال نے ملائکہ کو اشارہ کر کے فرمایا کہ قالا فاشہدوا اے فرشتیو تساں بھی گواہ ہو بنو وانا معکم من الشاہدین تے میں اللہ بھی تواڈے نال گواہ پیا بننا ملائکہ بھی گواہ فرشتے بھی گواہ ہن رب کائنات نے سلسلہ نبوت شروع کیتا حضرت آدم آئے نوح آئے ابراہیم آئے زکریا یعقوب یوسف آئے یونس موسیٰ کلیم اللہ آئے حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے میرے آقا دا زمانہ آیا امام الانبیاء سر دے ہوتے ختم نبوت دا تاج سجا کے آئے حضور اس وقت سے فرمیندے لوگوں نبی تے سارے ہیں لیکن فضلتو علی الانبیاء بستن اللہ نے میں محمد کو دیے نبیاں دے ہوتے 6 چیزاں دے اندر زیادہ فضیلت عطا فرمائی وہ 6 فضیلتاں دیاں کہ نبی کو نہیں عطا فرمائی اوتیتو بجوامع الکلم اللہ نے میں کو کلام عطا فرمایا جڑا تمام کلام دا سردار کلام میں تمام کلام دا جامع کلام میں تمام کلام دا معنی کلام میں میری محبوب دے کلام دا مقابلہ نہیں ہو سکتا میرے آقا جڑی گفتگو فرمیندی ہوں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا کئی ہزار صحابہ کئی یہود و نصارہ دے عالم حضور علیہ السلام دی کلام سن کے تے مسلمان ہو گئے سمجھ آنی سارے ہوتے اثر نہیں تھی نا حدیث پاک کی تھی واقعہ کھڑے مشرکین مکہ دا ایک بھوپا سمجھ دے ہو ٹھیک ہے نا کیوں نہیں سمجھتے زیادہ جو سارے اکثر ہیں بھوپیاں والے وہ بدبخت آندن العیاذ باللہ نعوذ باللہ ناراض نہ تھی وائے سارے وچوں زیادہ تر معاملہ ہوں دے بھی مائیاں بیبیاں کو سہیں بس جن پکڑی پائیں ہوں بھوپا سڈو یہ مردیں کو گھٹ پکڑیں دیں تے مائیاں بیبیاں دو زیادہ جن کیڑی شے دی پیداوار ہے بولو چاہ کیڑی شے دی پیداوار بھا دی انسان مٹی چوں فرشتے نور چوں تے جن بھائی چوں وہ جڑے بھائی چوں بنے ہوئے ہیں وہ صاحب آدم جلدی کرو چولھ لوہے دی اے بھا تے تپاؤ تے اے والا ہی جن دی کی چیز پاؤ بھائی بھا کو جا دیے بولو تے صحیح بجا دیے لیکن تساں کریں سوچے نہیں وہ جو آدھے بفوراً تساں چل تپائی کھڑے وہ ایمان تے بھی ڈاکہ مریں دے جیب تے بھی ڈاکہ مریں دے باقی آج کل دے نہیں حضور دے زمانے بھی ان پائے حدیث پاک دے اندر واقعہ کھڑے دیا زمادی دا نام ہے حضور علیہ السلام دا کنڈا آ کے کھٹ کھٹ آئے صبح سویرے دروازہ کھٹ کھٹ آئے صحیح پوچھے کون آنا زماد میرا نام زماد ہے کیا کریں دے جناب میں پھول طویل لینا
پھوکا پھاکی کرے نا، میں جناب والا دم درود رکھے نا، درود تے بہترین چیز ہے، لیکن انہیں عرف عام یعنی وہ اپنی گل کی تھی، میں جناب والا دم کرے نا، دم کرے نا، اچھا میرے کو کیویں ہے؟ آکھن لگا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنے میں العیاذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، اللہ میں کو معاف فرماوی، اللہ میری توبہ ہے، جملہ سمجھاون واسطے آدھا پیاں اس بے ایمان نے حضور علیہ السلام کو آکے آکھا نعوذ باللہ آقا میں سنے تو دماغ تے اثر ہو گئے، تو دماغ نعوذ باللہ درست نہیں رہا، تو دماغ ٹھیک نہیں ہے، میں دم کرے نا تو کو پھوکا دے نا تو دماغ ٹھیک تھی ویسی، نعوذ باللہ، سارے پڑھو چاہو نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ اس ظالم نے یہ سائیں کو آکھن، کیونکہ پھوکا پھاکیاں والے جڑے ہی ودے ہوندے پھوکے دیون والے، یہ اللہ کا قرآن ہے، 3واں سپارہ آخری سورت تو پہلی سورت وچ اللہ آکھے انہاں پھوکے آئیاں کنے پناہ منگی کرو، میں نہیں آدھا پیا، قرآن آدھے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اے اللہ میں پناہ منگدا انہاں پھوکے دے من والیاں دے پھوکیاں کنے جڑے پھوکے دے کے تے ول گنڈھی مرے نن، لفظی ترجمہ قرآن دا گھر وچ پڑھ گھنا ہے، ناراض نہ تھی بھائی، دم دے ایسا منکر نہیں ہے، دم دے منکر بولو جا منکر دم رکھنا چاہیے، لیکن دم ہوئے قرآن والا، کیڑا دم ہوئے؟ قرآن والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان والا، اے جڑے تنتر منتر پڑھ کے، میں وہی کتاب پڑھی انہیں لکھا کھڑا سر دے درد دا دم، وہ اتنے لکھا کھڑا ابھیرو سجھ ابھارا، یہ لوگوں سوچیں کو ادھے سر دا درد پاؤں دے نا، انہوں نے دم لکھا کھڑا ہوئے ابھیرو سجھ ابھارا تو جیتیا تے میں ہاریا، اگوں ملیا نبی سہارا، بس پڑھ کلمہ تھیسیا چھٹکارا، یہ ہن دم ہے، حدیث پاک کی چاندے انصار دے چھوٹے چھوٹے بچے تکلیف نال ہوندے ہن، صحابہ گھرنا دے ہن، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن پڑھ کے تے پیچھے دم کریں دے ہن، قرآن پڑھ کے کیا کریں دے ہن؟ دم کریں دے ہن، یہ دم جائز ہے، یہ دم کیا ہے؟ جائز ہے، ایندے نال اللہ پاک تکلیفاں دور فرما دیں دے، سارا عقیدہ ایمان ہے کہ اچھے کلام دا، نیک کلام دا، سب تو اچھا کلام اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا ذکر ہے، اس کلام دا اثر ہوں دے، کیا ہوں دے؟ متباروان کے فتوے لگائے جو مول سے بیٹھا دے وہ جناب آدھا دم شم نہ جائے دے، یہ وہ نا، میں انہاں دمہ دی گل کریں دا بیٹھا جیڑے جناب والا پھوکے شوکے لا کے تے تنتر منتر پڑھ کے تے ایسے شیطانی الفاظ شیطانی جملے بڑھا کے تے ولا وہ پھوکے دینن، انہاں کولو اللہ دے قرآن نے پناہ مانگنے دا حکم دیتے ہیں۔ اس زماد نامی شخص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے سائیں کو آکے آدھے اے محمد کریم نعوذ باللہ العیاذ باللہ
تھوڑا دماغ درست نہیں ہے. لوگوں میرے آقا دا حوصلہ بھی دیکھو. اگر کوئی بندہ صبح سویرے تھوڑا میرا کنڈا کھڑکاوے اور دروازہ کھڑکا کے سامنے یہ آنکھیں میاں تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے, تیرا دماغ درست کرنے واسطے آیا, اسا چاہ کے تھپڑ منہ تے رسید کرے سو, بدبختہ میرے دروازے تے آ کے میرے نالے سی گفتگو کرے نے. انہیں جتنی گفتگو کی تھی زماد نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سن دے بیٹھے رہ گئے, اور سنن دے بعد میرے آقا نے بڑی محبت دے نال اخلاق تے پیار دے نال فرمایا زمادہ تے کو لوگوں نے ایویں آکھے گال سن جڑی کلام میں پڑھدا, جڑی کلام میں دسینا پیام حضور فرمائے اوتی تو بھی جوامع الکلم, اللہ نے میرے کو کلام دیتے جڑا تمام کلامہ دا سردار. حضور نے فرمایا جڑی کلام میں پڑھدا, جڑی کلام تو پڑھ دے, تو آدھے جناب والا میں تو کو پھوکے دے من واسطے آیا. میرے آقا نے فرمایا جڑی وجہ کر کے نعوذ باللہ تمہیں کوئی جملے آدھا بیٹھے میں تے کو وہ کلام سنے نا, اگر تیری سمجھ دے اندر نہ آوے تول تمہیں کو دم رکھی جا, اور اگر تیری سمجھ دے اندر آوے تول میں محمد تے کو دم رکھے سا. یہ واقعہ حدیث دیا کتابیں لکھا کرے, کتنا لکھا کرے حدیث دیا کتابیں, عام واقعہ نہیں. بس میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زبان اور کہ دی ہو سکتی ہے, میرے آقا جیسا میٹھا کلام اور کہ دا کلام ہو سکتے. میرے آقا دی سنی تے جناب والا سحر انگیز گفتگو اور بھی کہ دی ہو سکتی ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی میٹھی زبان دے نال تلاوت کلام سورہ یاسین پڑھنا شروع کی تھی, فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حدیث پاک دے اندر دے اس زماد کھڑا ہی تھیا ایویں گوڑیاں دے بھر جھکتا ہے بہ کے حتیٰ کہ اپنا سر زمین دے بوتے رکھے سے تو ہاتھ جوڑ کے میرے آقا کو عرض کریں دے اے محمد کریم, لوگ کوڑا دے ان, لوگ جھوٹ بولے دے ان, تو آرے کلام جیسا تا کہنا کلام ہی کوئی نہیں. مہربانی فرماؤ میرے تے دم رکھو چاہ, مہربانی فرماؤ میرا دماغ غلط ہاں, میرا دماغ درست کرو چاہو. سمجھ دے پہلے اجا سمول بھی قرآن پڑھ کے جو گال کروں ساکوتے ڈھیر جرے فلسفے والے لوگ بدن. میں اگلی جمار اپنے ایس پی آفس دے اندر گیا, قرآن پاک دی آیت لکھی کھڑی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ معنی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرمے دے پہن اے میرے حبیب تساں مرداں وچوں کہہ دے ابا نیوے, مرداں وچوں کہہ دے باپ کوئی نیوے. اللہ طیب طاہر قاسم ابراہیم حضور دے پتر ہن, سائیں دے پتر ہن. اللہ فرمے دے میں بچپن چ رخصت ہوئی اس واسطے کیتے نا کہ لوگوں دی عادت ہے مولوی دے پتر کو مولوی چاہ دن, پیر دے پتر کو پیر چاہ دن, ولی دے پتر کو ولی چاہ دن, متا نبی دے پتر کو کوئی نبی چاہ آکھے
تے میں تے حضور دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجائمی اس واسطے مرداں وچوں کہیں دے ابا زور بولو کوئی نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ دے رسول ہیں تے آخری نبی ہیں، حضور تے نبوت ختم ہے۔ ہن ایک قادیانی بدبخت جڑے ہیں مرزا ہی اے بے ایمان لوگوں کو جھانسا دے دیں کہ ختم دا معنی تھی دے مہر، عربی دے اندر ختم دا معنی کیا تھی دے مہر، اے مہر لیندے نا دفتر لیندے وے سرکاری مہر، اسٹام دی مہر، فلانے دی مہر، وہ دن خاتم النبیین دا معنی نبوت تے مہر لامن والے ہیں، نبوت کو ختم کرن والے نہیں ہیں۔ ہن سادہ لوگ بندہ سادہ جڑا ہے کوئی گال کو سمجھدا نہیں، انہاں حتیٰ کہ پوسٹر چھپوا کے دفاتر چلوا دیتن، اپنے جان حضور دی محبت دا اعلان ودے کریں دن تے وچ وچ کفریہ عقائد ودے بیان کریں دن۔ سارا عقیدہ ایمان ہے، بلکہ اسلام دی بنیاد اساس ہے ختم نبوت اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ امتیازی شان ہے، انفرادی مقام ہے کہ میرے آقا خاتم النبیین ہیں، حضور دے بعد اور کوئی نبی زور نہ بولو نہیں آمنا۔ میرے آقا نے فرمایا سلاسون کذابون دجالون، میرے بعد 30 کذاب دجال آسن اور یزم انہ نبی، نبوت دے دعوے کرے سن، ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں خیال کرائے میں خاتم النبیین ہاں، میرے بعد اور کوئی نبی زور بولو نہیں آمنا۔ تو وہ ریشہ دمانیاں کرے سارے ملک دے اندر الحمدللہ علماء نے یہ ہفتہ عشرہ ختم نبوت دا مناون دا اعلان کیتے کہ قادیانی چونکہ کلیدی عہدیاں دے اتے بیٹھن تھے، بڑے بڑے عہدیاں تے، اور اتھائی بہ کے یہ پاکستان دیاں بنیاداں کھوکھلیاں بیٹھے کریں دن سازشاں کر کے، اور دکھ یہ ہے کہ سارے جڑے بد عقیدے ہن علماء نے لوگوں دے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور آئین پاکستان دے اندر اساں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیتے گئے۔ ہنا کوئی چیز دا دکھ ہے، سارے نوجوانوں کو سارے علماء نے دسیا نہیں۔ 1974 دے اندر جڑے ذوالفقار علی بھٹو صاحب دی حکومت آئی، علماء نے تحریک چلائی، ایسی تحریک چلائی کہ الحمدللہ گورنمنٹ گھٹنے ٹیک دیتے، انوی دیوارا قومی اسمبلی دے اندر بحث تھی دی رہی۔ میرے دا جڑا مرزا ہاں ناصر اس بدبخت خاصا اپنے گل ہی دا جواب دے سوں، سارے علماء اسمبلی دے اندر پہنچے، دلائل دے انبار لا دیتے، بالآخر متفقہ طور تے پوری قومی اسمبلی کو تسلیم کرنا پیا کہ انہاں دے عقائد اسلام دے منافی عقائد ہیں، واقعی انہاں کو کافر قرار دینا چاہیے۔ یہ گال 1900 زور بولو 74 دی، ہن تھی گئے 2023، 49 سال تھی گئے۔ کتنے ہن جیڑا میرا بچہ ویلے پیدا تھا اندے بعد وہ کو تین چیز دا علم بولو نہیں ہے، ضرورت ایسا سمجھا کوئی نہیں، خیال کیتا نہیں بھئی کافر جو ان کیڑی گالوں ہیں کیوں ہیں، یہ کہیں ایسا سوچا نہیں ہے۔ لیکن جنہیں لے جنہ سوچا ہاں نا، جمعہ دا ٹائم ہے، اگر 2 منٹ تو زیادہ گھن کی ناراض نہ تھی۔ 1931 دا زمانہ، کیڑا زمانہ 1931 دا زمانہ ہاں، ہر پاکستان کائنا بنیا، ریاستاں علیحدہ ہن، ریاست بہاولپور
اندا ایک علاقہ ہے چنی گوٹ، ان دے اندر ایک وستی ہے مان دی، اتھائیں ایک ملک صاحب نے چھوٹے ویلے اپنی بچی دا نکاح کر کے دیتا، عائشہ نام ہا دا بندے دے نال۔ بعد پتہ چلیا بھئی وہ بندہ مرزائی ہے، قادیانی ہے۔ بچی جلے جوان ہوئی، دے والد صاحب نے عدالت دے اندر کیس کیتا کہ چونکہ قادیانی کافر ہیں، انہوں نے کافر قرار نہ دیتے گئے، لیکن یہ عقائد کافرانہ ہیں۔ بچی آکھیا میں کو ایسا خامد منظور نہیں ہے، میں انکار کرے نہیں ہوں۔ سارے علماء کرام نے کیس کیتا، ہندوستان کو لو دارالعلوم دیوبند وچوں حضرت سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ 90 سال دی عمر وچوں اتھوں آندے ہن بہاولپور دے اندر کیس کرن واسطے، حضور دی ختم نبوت دا کیس پیش کرن واسطے۔ حضرت مولانا غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ 100 سال دے بوڑھے اٹھ کچاوے تے آنے ہن، جج اکبر خان حضرت دی ولایت دا بڑا قائل ہا، کرسی تے بٹھا لینا، قادیانی وکیل آہدا ہے این بابے بڈھے کو اٹھاؤ جو این دے چہرے چوں ایسا نور ٹپک دے، میں دلائل اپنے بھولوے نا۔ 4-5 سال وہ مقدمہ سارے علماء نے لڑیا، حتیٰ کہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری زندگی دے اندر این کیس دا فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک، جے میں دنیا سے ٹر گیا تو میری قبر دے اتے آ کے این کیس دا فیصلہ میں کو دسائے۔ ایسے لوگ محنتاں کیتیاں سارے اکابر نے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جلے اس مسئلے کو بیان کیتا سن 1953 دے اندر 10,000 بندہ اس تحریک دے اندر شہید ہو گیا۔ کتنا کہیں آکھیا حضرت شاہ جی کو، شاہ جی یہ 10,000 لوگوں کا خون دن قیامت کے کون ذمہ دار ہوگا؟ شاہ جی سر تو ٹوپی لہائی، فرماون لوگو میں سید ہوں، آل رسول ہوں، دن قیامت کے ان کے خون کا میں ضامن ہوں گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، آپ کی ختم نبوت کی خاطر انہوں نے جانیں قربان کی۔ سمجھ آ رہی؟ یہ بنیادی مسئلہ، اساسی مسئلہ، اور اللہ نے قرآن بیان یوں کی تھے۔ میں آیت پڑھیے قرآن دی کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے میرے دوستو، میرے بزرگوں، تمام انبیاء نے جب وعدہ اللہ کو دے دیتا، ہر نبی اپنے وقت دے مطابق اس کائنات تے آیا، جب اپنی نبوت دا اعلان کیتا، رسالت دا اعلان کیتا، نال حضور دی رسالت دا بھی اعلان کریں لگیا، حضور دی نبوت دا بھی اعلان کریں لگیا، حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے بابا کے دوہل کھلے لفظاں دے اندر آکھا، اے لوگو میں اللہ دا نبی ہوں ومبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تو کو خوشخبری دینا پیا ایسے نبی دی، ایسے رسول دی جو آسی میرے بعد تے ادا نام ہو سی احمد، نام کیا ہو سی؟ اور میرے دوستوں میں گل مکاواں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، میرے آقا دا سب تو بڑا معجزہ
علماء کل سنتے رہنے وے معجزہ معراج، معجزہ معراج، معراج والی رات میرے آقا مکہ مکرمہ تو چلے، مسجد حرام تو چلے، مسجد اقصی دے اندر آئے۔ جب مسجد اقصی دے اندر آئے جبریل امین نے آذان دیتی ہے تے 1,24,000 نبی کو اللہ نے اس مقام تے جمع فرمائے، اور جمع کر کے حضور دی اقتدائی کھڑا کیتے۔ میرے آقا امامت تے آئے نا، سین نماز پڑھائیے، جب نماز پڑھا کے سلام پھیرے حکم او میرے نبیو میں تو آپ کو آکھیا ہاں میرے نال وعدہ کرو، تساں کیا کہ اساں پہلے گزر بے سوں تے وعدہ کیویں پورا تھی سی؟ فرمایا اج وعدہ پورا ہون دی نہارے، تمام نبی اپنے نبوت نامے چاہ کے آؤ، رسالت نامے چاہ کے آؤ، کتاباں چاہ کے آؤ، صحائف چاہ کے آؤ، سب نبی آ گئے۔ فرمایا میرے محبوب دے اتے کلمہ بھی پڑھو تے اپنی نبوت دی تصدیق بھی کرواؤ۔ نبوت دی تصدیق بھی کرواؤ کہ مصدق لما معکم، حضور تصدیق کرن والے ہیں نا ہر وہ شے دی، ما معکم جڑی شے تواڈے کول کتاب ہے تاں بھی، صحیفہ ہے بولو نا تاں بھی، وحی ہے تاں بھی، جب تک حضور دی مہر تصدیق نہ لگ سی ہوں ویلے تائیں تواڈی نبوت بولو نہیں چل سکتی۔ تو حضور نے تو اون ویلے مہراں لا چھوڑیاں معراج دے موقع تے اون ویلے مرزا ہاں بولو نے صحیح اے ہاں ہیں انہیں تے دعویٰ ہن کیتے، گل نہیں سمجھ آئی؟ ختم نبوت دا مسئلہ اللہ نے معراج دی رات حل کر چھوڑے کہ جڑا حضور دی اقتدائی چاہے، حضور تے کلمہ پڑھے اون دی نبوت سچی، تے جڑا حضور دی اقتدائی چ نہیں آیا اون دی نبوت، کیونکہ اون دے کول حضور دی تصدیق کوئی نہیں، تو این بے ایمان کولو ہے ہیں۔ تو ختم نبوت دا مسئلہ ایمان دا اساسی تے اسلام دا بنیادی مسئلہ ہے، اپنے بچیاں کو دساؤ، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی امتیازی شان ہے۔ بہت سارے علماء نے لکھے کہ جائیں این مسئلے تے تھوڑا بہت بھی کم کیتے حضور دی شفاعت ضرور نصیب اساں انہاں لوگوں وچ نہیں ہو سکتے کہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ بزرگن ہکو پیٹا ہا جان لباں تے ہئی بیمار ہا، آپ ان دی تیمارداری بیٹھے کرے نے ہن، دروازہ کھڑکے باہر آئیں، حضرت گھر وچ بیٹھے ہے اتھا مرزائی فلانی بستی وچ چیلنج کھڑے کرے نے تے نعوذ باللہ حضور دے نام کو غلط کھڑے آ دین۔ حضرت نے تھیلا چاہتے بچے نے آخری نگاہ میں ڈٹھیاں، گھر والی نے آکھے ہکو بیٹا ہے جان لباں تے ہے، آپ نے فرمایا میری گھر والی زندگی رہی تو ملاقات ہو سی، اگر میرے بعد دنیا تو چلا ونجے تو کفن دفن لے کے دعا کر چھڑائے، انشاءاللہ دیانے قیامت دے ملاقات ہو سی۔ لیکن حضور دی ناموس دا مسئلہ ہے کتھائیں قادیانی اے نہ آکھن کہ جواب دے من واسطے کوئی عالم نہیں آیا۔ حضرت چلے گئے اتھا مسئلہ بیان کرنے واسطے 3 دن لگ گئے، پچھو بیٹا فوت تھی گئے، سنیحہ بھیجے نے، فرمایا میری طرفوں اجازت ہے میرے بچے دا جنازہ پڑھ کے دفن کر چھڑائے، انشاءاللہ دن قیامت دے حضور دی کچہری کی ملاقات۔ کیسے لوگ ہیں، کیسے عظمتاں ہیں، کیسے گالی ہیں۔ اللہ تو حکم کو بھی ایمان کو جلا بخشن دی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا